کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے کتنی بار منہ موڑا، کتنی بار اس کی نافرمانی کی، اور پھر بھی وہ آپ کو رزق دیتا رہا، زندگی دیتا رہا، موقع دیتا رہا۔ ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپے ہوئے ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم بھول جاتے ہیں مگر وہ نہیں بھولتا، ہم بھاگ جاتے ہیں مگر وہ پکارتا رہتا ہے، اے میرے بندے لوٹ آؤ، میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی رب کے بارے میں بات کریں گے جو بندے کے گناہوں سے نہیں دل کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، جو سزا دینے سے زیادہ رحمت کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو آؤ چند لمحے اس رب کی محبت میں گزاریں اور جانیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی رحمت الہی کی گہرائی میں جھانکیں گے۔ میں آپ کے ساتھ 3 حقیقتیں، کچھ ایمان افروز واقعات اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں شیئر کروں گی جو آپ کا دل بدل دیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو یہ احساس دلوائیں گی کہ میں جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں، بس میرا لوٹ آنا باقی ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے دل کو رلا دے گا مگر امید سے بھر دے گا۔ چلیے آپ بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب۔ پہلا حصہ نا امیدی حرام ہے، دوسرا حصہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور تیسرا حصہ اللہ کی محبت بندے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کے دور میں ایک بیماری پھیل چکی ہے، مایوسی۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر دل کہتا ہے اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میرے عزیزوں یہ سوچ خود شیطان کا فریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا خود اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو ٹوٹ چکا ہو، شرمندہ ہو اور واپس آنا چاہتا ہو۔ میرے عزیزوں، سوچو اللہ ہمیں اے میرے بندو کہہ کر بلا رہا ہے، کتنی محبت ہے اس پکار میں، نہ ڈانٹ نہ ملامت، بس نرمی اور شفقت، پیار۔ کبھی کبھی انسان اپنی غلطیوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے سے نفرت نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے آپ میرے بندے، میں تیرے لیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا اور پوچھا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ عابد نے کہا نہیں، تو اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ یہ 100واں شخص ہو گیا۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے وہی سوال کیا کہ اب میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ عالم نے کہا ہاں، تیرے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اپنے گاؤں سے نکل جا، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ وہ نکل پڑا، راستے میں ہی مر گیا۔ فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، عذاب والے کہنے لگے یہ تو بہت گناہ گار ہے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ رحمت والے کہنے لگے یہ تو توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کی منزل والے حصے کے قریب کر دو اور گناہ والے حصے کو دور کر دو، تو یوں ہی بخشا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت جو ارادہ توبہ کرنے والے کو بھی بخش دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، ہمارا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ گناہ اگر سمندر کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کی مغفرت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو میرے حضور اس قدر گناہ لے کر آئے کہ زمین بھر جائے تو مجھ سے مغفرت مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ۔ ایک مرتبہ ایک گناہ گار شخص نے 40 سال گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا رب، اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیری رحمت کے لائق ہے، اور اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو یہ تیرا عدل ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میرے بندے نے مجھے پہچانا، میں نے اسے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا پیارا رب ہے، کیا اس کے احساسات ہیں۔
میرے عزیزوں، کبھی رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچو کتنی بار ہم نے گناہ کیے، لیکن اللہ نے ہمیں ڈھانپ لیا، رسوا نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتا فوراً پکڑ لیتا، مگر اس نے وقت دیا تاکہ ہم لوٹ آئیں۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ کو لگے کہ آپ بہت دور جا چکے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کی رحمت آپ سے بھی آگے ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ ایسی توبہ جو خالص ہو، جس کے بعد بندہ پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے بارے میں فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک تھے کعب بن مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ پورے 50 دن تک ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں راتوں میں روتا تھا، دن میں ندامت سے دل پھٹتا تھا، لیکن مجھے ایک امید تھی کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ پھر قرآن نازل ہوا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ ان تینوں پر ہم نے رجوع کیا تاکہ وہ بھی ہم پر رجوع کریں۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خود بھی اس کی طرف جھکتا ہے۔ سبحان اللہ، توبہ میں صرف بندہ ہی قدم نہیں اٹھاتا بلکہ اللہ خود بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 بازو پھیلا کر بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مہربان رب ہے جو بندے کے ایک قدم پر 10 قدم بڑھاتا ہے۔ یہ ہے پروردگار عالم کی رحمت۔ شرط صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور فرعون کے جادوگر سجدے میں گر گئے تو فرعون نے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی تو ہے کمال توبہ کا کہ بندہ جان دے دیتا ہے مگر رب سے منہ نہیں موڑتا۔ ایسے بندے پر اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، تیسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ظہور کی نشانیاں۔ جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے تو کون سی علامات، کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دل میں سکون آتا ہے، گناہ کے بعد جو بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے نماز بوجھ لگتی تھی، اب دل خود بخود بلاتا ہے نیکی کی طرف۔ اچانک قرآن، ذکر، صدقہ، خدمت خلق کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، دل خود بخود بچنے لگتا ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ سے ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کی رحمت نے دل کو چھو لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گناہ گار عورت آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، میں نے گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر تیری توبہ قبول نہ ہوتی تو قرآن میں اللہ یہ نہ فرماتا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا، جا بہن، اللہ سے لو لگا اور معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، ہم خود اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ گناہ کے بعد شرمندگی خود ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ دل ابھی زندہ ہے۔ جب دل مر جائے تو گناہ بھی بھلا لگتا ہے، اور جب دل زندہ ہو تو ایک آنسو بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں میدان محشر میں اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک جھلک۔ میرے عزیزوں، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس کا تصور بھی دل ہلا دیتا ہے۔ انسان خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ نبی، صدیقین، شہید سب کہیں گے نفسی نفسی، لیکن ایک پکار آئے گی، این المتحابون بجلالی الیوم اذلھم فی ذلی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت جو بندوں کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا جس کے پاس 99 رجسٹر ہوں گے، ہر ایک گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا، نہیں، تیرے پاس ایک چیز ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ایک پرچی لائی جائے گی۔ وہ بندہ حیران ہوگا، یا اللہ یہ پرچی ان رجسٹر کے سامنے کیا چیز ہے؟ مگر جب ترازو میں رکھی جائے گی تو وہ ایک پرچی سارے رجسٹر پر بھاری ہو جائے گی، وہ جنتی قرار پائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت، ایک کلمہ ایک ایمان ساری خطائیں مٹا دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ دل سے کہتے ہیں تو اللہ اس دل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت ہر اس دل تک پہنچتی ہے جو سچائی سے رب کو مناتا ہے۔ رحمت کی تقسیم قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جس سے ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور باقی 99 حصے رحمت کے اللہ قیامت کے دن چھوڑ دے گا۔ تو یہ دنیا کی ساری محبت، ساری نرمی صرف ایک حصہ ہے، تو پھر آخرت کے دن جب 99 حصے ظاہر ہوں گے، اللہ اکبر، کیسی رحمت ہوگی اس دن۔ جنت میں اللہ کی رحمت کا انعام، قرآن کہتا ہے ادخلوا الجنت برحمتی، جنت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت سے، یعنی نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ حجوں سے، بلکہ اللہ کی رحمت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا رب سب سے آخری جنت میں کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، وہ شخص جسے دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر کہا جائے گا جا جنت میں جا، وہ کہے گا یا رب سب لوگ اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جا، تجھے دنیا جتنا حصہ دیا جاتا ہے بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سب سے اعلیٰ جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جنہیں میں نے اپنی رحمت سے خاص کیا، جنہیں میں اپنی رضا اور دیدار عطا کروں گا۔ یہ ہے رحمت الہی کی انتہا، دیدار الہی۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، سب نعمتوں کے باوجود کہیں گے یا رب ہمیں کچھ اور عطا فرمائیے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں میری رضا کافی نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہاں، مگر ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور جنتی سب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رحمان اللہ، رحیم اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، مگر تیرے در کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے دلوں کی غفلت کو دور فرما، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن پر قیامت کے دن تیرا سایہ ہوگا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں بھی آج یہ احساس جاگا ہے کہ واقعی اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی امید جاگے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔